المجاہرۃ بالذنوب کہ گناہ کر کے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا، کہ انسان گناہ کرے اور پھر صبح اپنے گناہوں کو ظاہر کرے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافۃ الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میری امت کے سب گناہ گاروں کو معاف کر دے گا مگر جو گناہ کر کے اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، گناہوں کا اظہار یہ ہے کہ ایک انسان رات کو گناہ کرتا ہے ثم يُصْبِحُ، پھر جب صبح ہوتی ہے قد سطرہ ربہ، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، لیکن فیقول یا فلان قد عملت البارحہ کذا وکذا، یہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وقد بات یسترہ ربہ، رب نے اس پر پردہ ڈالا، فیبیت یستر ربہ، اس نے رات گزاری رب نے اس پر پردہ ڈالا، ویصبح یکشف ستر اللہ، لیکن یہ صبح کرتا ہے اور یہ اللہ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ تو گناہوں میں گویا بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کل امتی معافۃ الا المجاہرین، مگر جو گناہ کر کے اپنے گناہ کو ظاہر کرے، اپنے گناہ کو لوگوں میں پھیلائے، گناہوں پہ فخر کرے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے اور اللہ اس گناہ پہ پردہ ڈال دے، اللہ ستار ہے، انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس گناہ کا اظہار نہ کرے۔ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے صبح ظاہر کرتا ہے، اب شراب پی رہا ہے اس کی تصویریں بنا کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، معاذ اللہ غیر محرم عورتوں سے لڑکیوں سے مل رہا ہے اور ان کے بارے میں اپنے دوستوں کو اطلاع دے رہا ہے میرے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں سے میں ملتا ہوں، فلاں کس کے ساتھ میں نے رات کو اتنی گفتگو کی ہے، فلاں سے فلاں جگہ میری ملاقات ہوئی ہے، تصویریں بنا رہا ہے، کلپیں بنا کے دوستوں کو ساتھیوں کو شیئر کر رہا ہے، یہ ہے گناہ کر کے اسے ظاہر کرنا۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ گناہ بھی کرے اور گناہ پہ ڈٹے، یہ ڈٹنا ہے گناہ کو ظاہر کرنا۔ اس لیے اگر گناہ ہو چکا ہو انسان اللہ سے معافی مانگے۔ میں چند مختصر واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے سچی توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور کوشش ہو کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے جتنا حد الامکان ممکن ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے صومعہ میں عبادت کر رہا تھا، اتفاق سے اس دن بارش لگی ہوئی تھی، تو ایک خاتون نیچے سے گزرنے لگی تو اس نے آواز دے کر کہا اے اللہ کے بندے مجھے اپنے پاس ٹھہرا دے تاکہ رات گزر جائے، بارش زیادہ ہے، آندھی ہے، تو میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے رو کر کہا تو اسے ترس آیا کہ واقعی یہ خاتون مجبوری کی حالت میں ہوگی، تو اس نے خاتون کو اوپر بلا لیا اور کہا میرے صومعہ کے کونے میں چلی جاؤ، اور یہ خود آگے اپنی عبادت کرنے لگا۔ لیکن یہ خاتون اپنے لباس کو اتار کر اس کے سامنے آ گئی اور اسے غلط خواہش کا ارادہ کیا۔ اس اللہ والے نے منع کیا کہ اسلام دین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خاتون نے کہا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو میں لوگوں کو بتلاؤں گی کہ یہ شخص میرے پاس رات کو غلط ارادے سے آیا تھا۔ اب اس کے نفس میں بھی خواہش پیدا ہونے لگی، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، تو دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا کہ عورت خود آمادہ ہے اس کام پر، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، رات کا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، بارش لگی ہے، موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے، اور اس رات میں معاذ اللہ فائدہ لے لینا تو بہت اچھا ہے، آج کے الفاظ میں انجوائے کرنا ہے یہ۔ لیکن اس شخص کے دل میں ایمان موجود تھا، اس کے سامنے دیا جل رہا تھا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا اے نفس اگر تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے میں یہ زنا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا سخت ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اگر کسی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو نیند آ جائے گی، تو جب اس آگ کی یہ حالت ہے تو اس آگ کی کیا حالت ہوگی۔ تو اب اس کے دل میں یہ خیال جب آنے لگا، نفس میں یہ وسوسہ آنے لگا، تو اس نے اپنی ایک انگلی کو دیے پہ رکھا، جیسے رکھا تو وہ انگلی جل گئی، وہ خاتون دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو یہ گناہ کرتا ہے تو اس آگ کو برداشت کر، اپنی دوسری انگلی رکھی دیے پر، وہ بھی جل گئی۔
تیسری، چوتھی، پانچویں ایک ہاتھ کی انگلیاں جلا دی، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اسی طرح رکھتا رہا، اپنے نفس کو مخاطب کرتا رہا، خاتون سے برداشت نہ ہوا، اس نے ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہیں اس کا انتقال ہو گیا کہ کیسا اللہ والا انسان ہے، میں خود زنا کی دعوت دے رہی ہوں لیکن یہ گناہ پر نہیں آ رہا، اور اپنے نفس کو کیسی سزا دی کہ اس نے اپنی ساری انگلیوں کو جلا ڈالا۔ پھر اللہ نے اس شخص کو یہ مقام دیا، اس دور کے پیغمبر کی طرف یہ وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے تب جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو گناہ سے بچایا تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی، اپنے نفس کو ذلیل کیا کہ اگر تو یہ آگ برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ اس سے کئی گنا سخت ہوگی۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی کتنا ہوتا تھا۔ زین العابدین رحمہ اللہ تاریخ و مدینتی دمشق میں واقع ہے، یہ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ جب یہ حج کے لیے جاتے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ جسم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، یہ جملہ کہا بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر کہا لبیک اللہم لبیک، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کسی نے پوچھا آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ آپ تو آل رسول میں سے ہو، بڑے عزت والے، بڑے خاندان والے ہو۔ حضرت زین العابدین نے کہا کہ میری حالت اس وجہ سے ہے، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، اگر اللہ آگے سے کہہ دے لا لبیک، تیری حاضری میرے ہاں قبول نہیں ہے تو کیا کروں گا؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں لبیک میں حاضر ہوں، پتہ نہیں ہماری یہ حاضری اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، اس لیے جب میں یہ تصور کرتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ نے گویا جنت کے بارے میں دنیا میں بتلا دیا تھا، جنتی لوگ تھے، ان کی یہ حالت تھی۔ ہمارے پاس تو راتوں کا رونا بھی نہیں ہے، دن کا اعمال جاگنا بھی نہیں ہے، صوم و صلات بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، سخاوت بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اتنے بڑے بڑے اعمال تھے وہ لوگ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جس سے خطا ہو جائے تو اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے بلکہ اللہ سے معافی مانگ دے، اس لیے کہ آنے والے مراحل قبر کے بڑے سخت مراحل ہیں۔ امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے القبور، اس میں انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں کہ جو قبروں میں لوگوں پر پیش آئے ہیں۔ 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس دور میں ایک شخص یہ واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ میں سفر میں اکیلے جا رہا تھا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو میں گھوڑے پر سوار تھا، قبرستان سے میرا گزر ہوا۔ کہتا ہے اچانک ایک قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے باہر نکلا اور اس کے سارے جسم پہ آگ لگی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ عرب کے لوگ دوسرے کو عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو کہا اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلاؤ، میرے جسم پہ پانی ڈالو، تم نہیں دیکھ رہے ہو میری حالت کیا ہے؟ کہتے میں نے دیکھا، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، میں نے اپنے مشکیزے کو کھولا تاکہ میں اس کو پانی پلاؤں۔ اس کی طرف جانے لگا تو قبر سے ایک اور شخص نکلا، اس نے کہا عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری تھی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، اسے پانی نہ پلانا، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے جب میں نے یہ آواز سنی ایک دم بے ہوش ہو گیا، تو یہ گھوڑے کے اوپر سے نیچے گرا، اور نیچے گرا تو اس کا گھٹنا اتنا لگا کہ اس کے گھٹنے میں فریکچر ہو گیا، درد ہو گیا، اور اس غم کی حالت یہ ہوئی، یہ کہتا جب میں صبح اٹھا تو میری حالت یہ تھی کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یعنی قبر کا یہ وحشتناک منظر جو اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے، جسم آگ کی لپیٹ میں ہے، تو کہا اس کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا، جب یہ صبح اٹھا ہے تو حالت یہ تھی کہ سر کے بال اس کے سفید ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا واقعی قبر کا عذاب برحق ہے، اور انہیں وصیت کی کہ آئندہ جب سفر کرو تو اکیلے سفر نہ کرو، 2 آدمی کرو، اور لوگوں کو بتلا دو کہ قبر کے لیے تیاری کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ کبھی ایسے واقعات رونما کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر دیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے گناہ کر کے اظہار کرنا، اس لیے گناہ ہو چکا ہو انسان اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک قصاب تھا گوشت فروخت کرنے والا، ایک خاتون پر وہ فریفتہ ہو گیا، خاتون کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا
خاتون نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میری یہ خواہش ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے؟ جس کام سے اللہ اس کا رسول منع کرے وہ کام میں کبھی نہیں کر سکتی، تم بھی توبہ کرو۔ جب اس نے یہ بات سنی اللہ رسول نے منع کیا ہے تو اس نے ارادہ کر دیا آج کے بعد میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ توبہ کر کے ابھی یہ جا رہا تھا تو یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، راستے سے گزرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کا قاصد وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب اس کو دیکھا پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قاصد ہے جو لوگوں تک شریعت کی باتیں پہنچاتا ہے، تو اس نے اس سے کہا تو اللہ والا نیک آدمی ہے، تو دعا کر کہ اللہ تعالی ہم پر بادل کا سایہ کرے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور دعا کر اللہ پانی کا انتظام کرے، اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی تھی۔ تو اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے قاصد نے دعا کی یا اللہ بادل کا سایہ کر دے اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ یہ شخص آمین کہتا رہا، تھوڑی دیر بعد سر پہ بادل کا سایہ بھی ہو گیا اور ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اب انہوں نے پانی پیا، بادل سایہ کر دیا، یہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب جہاں سے ان دونوں نے الگ ہونا تھا، ایک نے ایک راستے پہ جانا تھا، دوسرے نے دوسرے پہ، تو جب یہ الگ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں بادل اس قصاب پہ سایہ کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قاصد تھا، اس کے سر پر بادل نہیں۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کے قاصد نے کہا بھائی تو کہتا تھا میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، لیکن اصل نیکوکار تو ہے، تیری وجہ سے بادل نے سایہ کیا، اور اب جب ہم الگ ہو رہے ہیں بادل تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے، میرے اوپر نہیں کر رہا۔ تو وہ شخص سجدے میں گر گیا، اس نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میری زندگی گناہوں میں گزری، آج بھی میں گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن جب اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے توبہ کر دی، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو یہ اتنا پسند آیا اس کی توبہ کرنا، اللہ نے بادل کو اس کے سر پر مقرر کر دیا۔ تو اللہ کو توبہ کرنے والا انسان پسند ہے، گناہ کر کے ظاہر کرنے والا پسند نہیں ہے، اس لیے انسان سے خطا ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک اور واقعہ لکھا، ایک شخص کے 20 سال گزرے نیکوکاری میں، نیک کام کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور پھر زندگی کے 20 سال گزرے گناہوں میں زندگی گزار دی۔ ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، جو اپنا چہرہ دیکھا تو داڑھی میں اسے ایک سفید بال نظر آیا، تو پھر آسمان کی طرف نظر دوڑائی، کہا اے اللہ 20 سال نیک اعمال کیے تھے لیکن اب 20 سال سے زیادہ ہوئے گناہوں میں گزر گئے، یا اللہ اب اگر میں توبہ کروں نیک اعمال کروں تو قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک غیبی آواز آئی، تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی، تو نے عبادت کی ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا، آج بھی اگر تو پلٹ کر آئے گا ہم تیری عبادت کو قبول کریں گے۔ تو ایک غیبی آواز تھی کہ تو زندگی کو پلٹ ہم تیری عبادت کو قبول کریں گے۔ اس نے اسی وقت توبہ کی، زندگی کو پلٹا، اور اللہ نے پھر اسے اولیاء اللہ میں اس کا شمار کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو اپنی گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں اور ایسے شخص کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بڑے اللہ والے انسان گزرے۔ امام ابن قدامہ نے التوابین میں ان کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت شیطان میرے دل میں گناہوں کے بڑے وسوسے ڈالتا ہے، بڑے خیالات ڈالتا ہے، تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ گناہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے گناہ کروں، زنا کروں، رب کی نافرمانی کروں، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تاکہ میں گناہ سے باز آ جاؤں۔ اللہ والے جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ انہوں نے اسے قریب بلایا اور قریب بلا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم نے واقعی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو جس وقت گناہ کرنے کا ارادہ ہوگا اس دن کے بعد سے اللہ کا رزق نہیں کھانا، اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا، زمین سے غلے اللہ نے اگائے، کھاتے اللہ کا رزق ہو، پھر رب کی نافرمانی بھی کرتے ہو، تو اگر نافرمانی کرو گے رب کا رزق نہیں کھانا۔ دوسری بات کہی، اگر گناہ کرنا ہے تو سورج کی روشنی سے، چاند کی چمک سے، ستاروں کی جگمگاہٹ سے، اللہ کی زمین سے اور آسمان سے فائدہ نہیں لینا۔ اور اگر گناہ کرنا ہے جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا سے فائدہ نہ لینا۔
آج ہم اگر گھر میں پنکھا چلاتے ہیں ہوا کے لیے اس کا بل دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں بل دیتے ہیں. رب نے ہوا کا انتظام کیا، ہم سے کوئی بل نہیں مانگا. ایک بل مانگا ہے کہ بل یہ ہے کہ توبہ کرو اور رب کے احکامات پہ زندگی گزارو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں میں بلب لگائے. ایک بل مانگا، جب غیر محرم سامنے آئے تو اپنی نظروں کو جھکا دینا. اللہ نے کان دیے، ایک بل مانگا، گانے کی آواز نہ سننا. ایک بل مانگا، گناہ کے کام کی طرف بڑھ کے نہ جانا کہ وہ آوازیں تمہارے کانوں میں جائے. عقل کی نعمت دی، ایک بل مانگا کہ اپنی عقل سے غلط خیالات، وساوس اور سوچوں کو نہ لانا. دل کی نعمت دی تو ایک بل مانگا کہ دل میں غیر اللہ کا خیال نہ لانا. تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ اگر واقعی دل میں گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ کی ہوا سے فائدہ نہ لینا. اور ایک بات کہی، اگر گناہ کرنا ہو اللہ کی دھرتی سے باہر نکل جانا، زمین سے باہر نکل کر گناہ کرنا. اس زمین پہ گناہ نہ کرنا، اور گناہ کرنے کا ارادہ ہو ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو. اس نوجوان نے کہا حضرت ایسی جگہ تو کوئی نہیں ہے جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. ابراہیم ابن ادہم نے کہا بیٹا اپنے 5 سال کے بچے سے حیا کرتے ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے. اپنی ماں بہن بیٹی سے حیا کرتے ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے. رب السماوات سے تمہیں حیا نہیں آتی، کائنات کے بنانے والے سے حیا نہیں آتی، زمین اور آسمان کے خالق سے حیا نہیں آتی، جو علیم بذات الصدور ہے اس سے حیا نہیں آتی، جو اندھیری رات میں ایک سیاہ چونٹی اگر سیاہ چٹان پہ چلے جو اس کو بھی دیکھتا ہے، کیا اس سے تمہیں حیا نہیں آتی؟ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنائی، تم دنیا میں نہیں آئے تھے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، تم دنیا میں آئے تو تمہارے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دیے، تم بول نہیں سکتے تھے تمہاری ماں کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی، باپ کے دل میں تمہارے لیے شفقت کا انتظام کر دیا. جس رب نے کائنات کا نظام تمہارے لیے بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلے نکالے، سارے جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگایا، بکری ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو، گائیں ذبح کرو، سب سے فائدہ لو، صرف کہا میری مان کے چلو. کہا 5 سال کے بچے سے حیا کرتے ہو، رب سے حیا نہیں کرتے. تو گناہ اس جگہ کرنا جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. آج کا مسلمان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا. اگر یہ لکھا ہو کیمرہ دیکھ رہا ہے ڈرے گا، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا بند کمرے میں رب دیکھ رہا ہے. آج دروازے بند کر کے انسان سمجھتا ہے مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، تجھے رب العالمین دیکھ رہا ہے. تیرے عمل پر کرامن کاتبین اس وقت لکھ رہے ہیں. ایک وقت ہوگا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، یہ وہ گناہ ہے جو تو نے رات کی تنہائی میں کیے تھے. اللہ رب العزت کتنا ستار ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ پردہ ڈالتا ہے. آج اگر وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ نہ ڈالتا تو شاید ہم میں سے کوئی دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا کہ ہم تنہائی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر پردہ ڈالتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے جب وہ ہم پر پردہ ڈالتا ہے اس رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں. اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم بن ادہم نے کہا بیٹا اس جگہ گناہ کرنا جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا. جب یہ نصیحتیں کی تو اتنا اثر ہوا اس کے دل پر، اس نے کہا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. پھر اس نوجوان کی حالت یہ تھی، وہ گلیوں میں گزرتا تھا، نگاہیں جھکی ہوتی تھی، ساری زندگی پھر عبادت اور ریاضت پہ گزاری. تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو گناہ کر کر اظہار نہ کرے بلکہ گناہ کر کے توبہ کرے. گناہ پہ توبہ کرنے والا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے. آخری ایک واقعہ عرض کروں، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا، یہ بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان آ کر کہنے لگا حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو یہ خواب سناؤں تاکہ آپ مملکت کے لوگوں کو سناؤ اور لوگ گناہ سے باز آ جائیں. سلیمان نے پوچھا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت میں نے رات کو خواب یہ دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں اور اچانک ایک قبر پھٹتی ہے تو میری جو نظر اس قبر پہ پڑتی ہے تو اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے اور اس کا چہرہ قبلے سے تبدیل ہوا ہے. اس کا چہرہ قبلے کے سامنے نہیں ہے، قبلے سے پلٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. تو میں بہت ڈر گیا کہ اس نے کون سا گناہ کیا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ گیا اور اس کا چہرہ کالا ہو گیا. تو ایک آواز آئی خواب میں اس کو، کیا پوچھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس کو کس گناہ کی سزا دی؟ تو کہتے میں نے پوچھا کہ کس گناہ کی سزا ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ جب آذان کی آواز یہ سنتا تھا
نماز کی طرف جانے کے لیے اسے کہا جاتا تھا تو یہ اپنا منہ موڑ دیتا تھا، مسجد کی طرف آتا تھا اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیتا، اذان کی آواز سنتا اپنے چہرے کو پلٹ دیتا، کوئی نماز کا کہتا تو منہ پھیر دیتا۔ اللہ نے ہم نے اس سے کہا کہ جب تو نے زندگی میں ہمارے سامنے چہرہ نہیں کیا، اب تیرے گھر والے عزیز و اقارب نے تیرا چہرہ ہماری جانب کر دیا، قبلے کی جانب، اب ہمیں تیرا چہرہ پسند نہیں، تو نے دنیا میں ہمارے سامنے چہرہ نہیں کیا، دنیا میں پیشانی نہیں جھکائی، اب تیرے رشتہ داروں نے قبر میں تیرا چہرہ ہمارے سامنے کر دیا۔ تو غیبی آواز آئی، اس نے نماز سے اعراض کیا، ہماری دعوت سے اعراض کیا، آذان سے، اس لیے ہم نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک دوسری قبر پھٹتی ہے، میری جو نظر پڑتی ہے ایک شخص ہے، اس کی زبان یہ گدی سے باہر نکلی ہوئی ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں سیخ ہے اور سیخ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، تو میں ڈر کے بھاگنے لگتا ہوں۔ آواز آتی ہے، پوچھتے نہیں ہو کس گناہ کی سزا ہے؟ میں کہتا ہوں کس گناہ کی سزا ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کے درمیان جھگڑے کرواتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچاتا تاکہ لوگوں میں جھگڑے قائم ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرواتا، باپ اولاد کے درمیان جھگڑے کرواتا تھا، اس کی ہم نے اس کو سزا دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک تیسری قبر پھٹتی ہے اور اس میں ایک شخص ہے جو آگ میں جل رہا ہوتا ہے، سارا جسم آگ میں ہے اور وہ چلا رہا ہے۔ میں گھبرا کے بھاگتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی کو آگ میں ایسا جلتے نہیں دیکھا، تو میں پلٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے پوچھتے نہیں ہو کس گناہ کی سزا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کس گناہ کی سزا ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ ہم نے اس کے جسم کو جلایا، جس طرح اس نے ہمارے احکامات کو جلایا تھا، یہ اسے نہیں مانتا تھا، ہم نے اس کے جسم کو جلایا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں، خواب میں ایک چوتھی قبر پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے ایک شخص باہر آتا ہے اور اس شخص کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوہے کی سلاخیں اس کے جسم میں داخل ہوتی ہیں، میں بہت گھبرا جاتا ہوں، اس کے عضو تناسل میں ایک سلاخ داخل ہوتی ہے، میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا، آخر اسے کس گناہ کی سزا؟ تو میں پوچھتا ہوں یہ کس گناہ میں ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا، یہ جس عضو سے زنا کرتا تھا، تو ہم نے کہا اسی عضو میں لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے داخل کر دو۔ اگر پیشاب کے راستے میں کوئی معمولی چیز داخل ہو جائے انسان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، لوہے کی سلاخ داخل ہو تو کیا حالت ہوگی؟ کہتے میں نے گناہوں میں دیکھا تو میری حالت تبدیل ہو گئی۔ میں اس وقت خواب میں کیا دیکھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں ایک اور قبر ہوتی ہے، لیکن جب وہ قبر کھلتی ہے تا حد نگاہ بڑی کشادہ ہوتی ہے اور ساری قبر خوشبو سے معطر، مشک اور عنبر سے بری ہوئی، لباس اس کا بڑا پاکیزہ، ایک تخت پر وہ بیٹھا ہوا، عمدہ قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون انسان ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ تو غیب کی آواز آتی ہے ہمیں اپنے بندے کی سب سے زیادہ وہ عبادت پسند ہے جو ہمارا بندہ جوانی میں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں ایک آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ اس لیے اکثر نوجوان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے اللہ نے جوانیاں دی ہیں، ان جوانیوں کی اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ اللہ کی ذات میں وہ لذت ہے، اللہ کے ذکر میں وہ لذت ہے جو عام چیزوں میں لذت نہیں ہے۔ آج ہم لڑکیوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان میں حسن و جمال ہے، اور بھائی جس لڑکی پہ فریفتہ ہوا اس کو حسن تو خدا نے دیا، جب یہ حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، تو اس رب سے کیوں محبت نہ کی؟ آج انسان ایک حسینہ کو دیکھ کر اس پہ عاشق ہوا، دوسری کو دیکھا اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور منہ سے گال ٹپکاتا نظر آتا ہے۔ ان حسیناؤں پہ جان دے رہے ہو، رب نے تمہارے لیے حوروں کو تیار کیا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، جس کا حسن و جمال وہ کہ وہ صرف لعاب ڈالے تو پانی شہد سے زیادہ میٹھا، وہ اپنا ناخن دکھائے تو کائنات روشن ہو جائے، وہ دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو ساری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے۔ جان دینی تھی اس رب کے لیے جان دیتے۔
کس کے لیے جان دے دی؟ کس عشق فانی میں مبتلا ہو گئے؟ عشق حقیقی میں مبتلا ہو۔ اصل حسن رب کی ذات میں ہے۔ آج انسان کھانوں پہ جان دے رہا ہوتا ہے کہ اس کھانے میں لذت زیادہ، یہ بریانی قورمہ، ان کھانوں میں لذتیں، اور بھائی جب ان میں لذتیں ہیں، اس کا پیدا کرنے والا اس کے ذکر میں کتنی لذت ہوگی؟ کبھی اس کو بھی تو یاد کر کے دیکھا ہوتا۔ آج انسان کسی حسین چیز کو دیکھ کر کہتا ہے مور کو اللہ نے کیسا حسن دیا، تتلی کے پروں پہ اللہ نے کیسا پرنٹ بچھایا، اللہ نے ان پھلوں میں کیسا ذائقہ رکھا۔ جب ان میں ایسا ذائقہ ہے، اس رب کی ذات کے ذکر میں کیسا ذائقہ ہوگا، اس کو پا کر دل میں کیسا سکون ملے گا۔ ساری زندگی بے سکونی میں گزاری، ان کے لیے رات گزر گئی، 2-2 گھنٹے باتیں کرتے رہے، 2-2 گھنٹے میسج لکھتے رہے، چوکوں میں کھڑے انتظار کرتے رہتے۔ اگر 10 منٹ خدا کے سامنے گزار دیتے، اللہ کی قسم دل کا سکون دے دیتا۔ یہ 5 منٹ رب کے سامنے روتے ہوئے گزار دیتے، وہ رزق کے دروازے کھول دیتا، وہ زندگی میں چین سکون بہا دیتا، وہ بیوی بچوں کو فرما بردار بنا دیتا، وہ بیماریوں، مصائب، حالات کو دور کر دیتا۔ کس عشق فانی میں مبتلا ہو کر جان دے رہے ہیں کہ جس کی حقیقت کوئی نہیں، جس کی محبت عارضی، جس کے لیے جان دے رہے اس کی محبت عارضی ہے۔ آج اس کو کوئی اور زیادہ پیسے دے، وہ اس کی محبت میں چلی جائے گی، کوئی اور اس کو گاڑی مال دولت دے، اس کی محبت میں چلی جائے گی۔ اس رب پر انسان جان دے جو رب سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، ایک دفعہ پلٹ کر آ جائے، وہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ آج ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے، اسے ایک کپ چائے نہیں پلاتے، اسے سلام نہیں کرتے، چہرہ پلٹ دیتے ہیں۔ وہ رب ہے جو 70 سال گناہوں میں گزار دے، رب اسے بھی رزق دیتا ہے، کبھی رزق بند نہیں کرتا۔ آج بجلی والے 2 مہینے بل نہ دو بجلی کاٹ دیتے ہیں، اور انسان رب کی 70 سال نافرمانی کرتا ہے۔ وہ آنکھوں کی روشنی نہیں کھینچتا، وہ کانوں کی شنوائی نہیں چھینتا، وہ عقل کی نعمت نہیں لیتا، وہ پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں چھینتا، وہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں لیتا، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا؟ انسان سمجھتا ہے ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی مہلت کو کبھی غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جو زندگی گزری نافرمانی میں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، ان کی عادت یہ تھی جب تک کوئی مہمان دسترخوان پہ نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دسترخوان لگا ہے، باہر نکلے، کسی کو بلاؤں تاکہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ ارد گرد تلاش کیا، کوئی مسلمان نہ ملا، ایک مجوسی تھا، اسے بلایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ جب کھانے پر بٹھایا تو اسے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مجوسی نے کہا میں تو غیر مسلم ہوں، میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو میں تمہیں اپنے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھلاتا، اس لیے کہ یہ کھانا رب نے دیا ہے، تو رب کا نام لوگے تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ مجوسی غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اسے اٹھا دیا۔ اب وہ مجوسی جانے لگا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ابراہیم تو نے کیوں اس کو دسترخوان سے اٹھایا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے میں نے دسترخوان سے اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر 71 سال ہے، 71 سال تک اس نے مجھے یاد نہیں کیا، لیکن میں نے اس پہ رزق بند نہیں کیا، آج تو نے اس پہ ایک وقت کا کھانا کیوں بند کر دیا؟ 71 سال اس نے میری نافرمانی کی، میں نے تو رزق نہ بند کیا، لیکن آج تو نے کیوں دسترخوان سے اسے اٹھا دیا؟ جا اسے بلا اور کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا پہلے تو دسترخوان سے اٹھایا تھا، اب کھلا رہے ہو؟ کہا جبرائیل امین کی وحی آئی تھی کہ اللہ فرماتا ہے جب میں کھلاتا رہا تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ اس شخص کے دل پر بات اثر کر گئی کہ جو رب اتنی محبت کرنے والا ہو کہ میری سفارش ابراہیم خلیل اللہ کو کرے، اسی موقع پر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جس کی زندگی میں ندامت ہو، تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے توبہ کرے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ اسے زندگی پرسکون